بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل ایک انگریزی میں رین آف ٹیرر کہتے ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک خوف کی فضا بنائی گئی ہے کہ جو بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ بھی اس کا کنیکشن ہو، رشتہ دار ہو، پولیٹکس سے کوئی کنیکشن نہ ہو، رشتہ دار بھی کسی تحریک انصاف والے کا ہو، کوئی بزنس پارٹنر ہو، یعنی کوئی بھی کسی کی کنیکشن تحریک انصاف کے ساتھ ہو، اس کے اوپر تشدد، ان کے اوپر ظلم، ان کی بزنسز بند، ان کے گھروں کے اوپر چھاپا۔ یعنی ایسی میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے کبھی حالات نہیں دیکھے۔ ہم صرف پڑھتے ہوتے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے کہ جو ہٹلر کا جرمنی تھا، جس کو نازی جرمنی کہتے ہیں، ادھر ہم اس طرح کی چیزیں سنتے تھے کہ رات کے چھاپے پڑ رہے ہیں، رات کو گھس گئے ہیں ہتھیار پکڑے ہوئے لوگ نہتے شہریوں کے پاس، اور ان کو گھر توڑ دیا، ان کو پکڑ کے لے گئے۔ جس کو پکڑنے آئے، اگر وہ نہیں ہے تو جو مرضی ملا اس کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ ہم تب سنتے تھے کہ ایک دم غائب ہو جاتے تھے لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر گئے ہیں۔ جس طرح اب اعظم خان کا پتہ چلا، اس کی فیملی کا، کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ رات سے غائب ہوئے پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں، تو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ جس طرح عمران ریاض سے ہوا ہے، اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں، عدالت کہہ رہا ہے پروڈیوس کرو، پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے ہیں جی، ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا۔ اور یہ کتنی اور کہانی ہے۔ گھروں میں آتے ہیں، کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ اور ہماری عدالتیں، اور میں آج سلام کرتا ہوں ان ججز کو جو اس ساری مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیپیں ہیں، آپ کا یہ ہے، آپ کی ہمارے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود کئی ایسے ججز کھڑے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پورا انصاف دینے کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے تو خود دیکھا ہے ججز کو کہ کئی ججز کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان مشکل بربریت کے دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں چادر اور چار دیواری کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے، کہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا کریں، مجھے کریں، لیکن جب گھر کی عورتوں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی آدمی پھر اس سے متاثر نہ ہو۔ اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، گھروں سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہیں، ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کو۔ ان کے جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے، ان کو پوری کوشش کیا انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھپا دیے ہیں کہیں، کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑو۔ یعنی ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے، یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کانٹا لگا دیا ایک آدمی پہ، وہ نہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عامر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں
کہ یہ کہا ہے نا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. نہیں, یہ 9 مئی سے پہلے سزا مل رہی تھی. 9 مئی کو تو ایک بہانہ مارا گیا. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ جس وقت انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی, اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ کسی کو حق نہیں پہنچتا جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کا. آپ کا ایک موقف ہے, ہمارا ایک موقف ہے. ہمارا موقف ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ تھا, یہ پوری تیاری تھی, پہلے سے سب کچھ پری پلان ہوا تھا. جان کے مجھے اس طرح پکڑا گیا کہ ایک ریاکشن آئے, اس ریاکشن کے اوپر پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اگر پلان نہ بنا ہوتا تو ایک دم 10,000 لوگوں کو کون پکڑ سکتا ہے 2 دنوں کے اندر, جبکہ پہلے سے لسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی, پہلے سے تیاری نہیں تھی, پہلے سے پولیس کو حکم نہیں دیا ہوا تھا کہ تم نے ادھر ادھر جانا ہے. یہ تو پہلے پلان ہوا تھا سب کچھ. اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی. سب سے پہلے تو پولیس چیف کو پکڑیں. کیا تھا, یا آئی جی جو پنجاب تھا یہ دندناتا پھر رہا ہے, اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا, جب اتنی دیر 2 گھنٹوں کے اندر ایک قافلہ آ رہا تھا وہاں سے لبرٹی چوک سے, اس کو بھی نہیں پوچھا. اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں, وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی؟ کیوں نہیں وہ جو عسکری بلڈنگ جلائی گئی ہے, وہاں آئی وٹنس ہے, اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی؟ ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی, ہماری پارٹی کے نہیں تھے, وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے. جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کہ ماچس سے تو نہیں چل سکتا تھا, وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا, میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فخر تھا. کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بھڑکا رہے تھے اور انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو, اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو. تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں عامر مغل کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ہوا 9 مئی کو. 8 مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں, عامر مغل گھر نہیں ہوتا. اس کے 5 بچے ہوتے ہیں, ایک بڑا ہوتا ہے, باقی سارے 16 سال سے چھوٹے 10 سال تک. 5 کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 5 بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑواتا ہے 2 دن کے بعد. تو یہ تو ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا, تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا؟ اور جو میرے پر 140 FIR کٹ چکی تھی 9 مئی سے پہلے, تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی؟ تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی 9 مئی کے بعد ہی ہوا ہے, 9 مئی سے پہلے سے پلان تھا. یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال رہے ہیں. تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا, اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے, ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کاٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کاٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب یہ جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی, ہمیشہ پیغام پہنچائے, کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی, وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا. جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے, اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چلے مان لیا عمران خان نہیں ہے, پی ٹی آئی ختم کر دی. جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے, اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی, 8 سے 9 لاکھ,
پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ، اتنا بڑا فرق، اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے، تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے، اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے، جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں، آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، قوم آزاد ہو جاتی ہے. اور آزاد قوم وہی اسی کی پرواز اوپر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسٹ جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ویسٹ جرمنی میں جمہوریت آ گئی. جب 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی آزاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے، ویسٹ جرمنی اوپر چلا جاتا ہے، ایسٹ جرمنی نیچے آ جاتا ہے. اسپین کی میں مثال دیتا ہوں، وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرینکو آ گیا، 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی، وہ پیچھے چلا گیا. اسپین سارا ویسٹرن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا. سوویت یونین، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین. اصل میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی، ان کے پاس طاقت تھی. اور وہی سوویت یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. اور ادھر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے، وہ آزاد تھے. مغربی سوسائٹیز، ویسٹرن یورپ، امریکہ، وہ آگے نکل گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا. کبھی کوئی معاشرے میں جدھر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں، اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں. ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا، کیونکہ آزاد ہے، جمہوریت ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات ہیں اس کے. ابھی BBC پہ فلم آئی، وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہی لوگ ہیں. تو ہم ایک طے کر کے سفر یہاں تک پہنچے تھے. ہمارا آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ آتی تھی، پھر جمہوریت آتی تھی، پھر ڈکٹیٹرشپ آتی تھی. لیکن ایک ہمارا ذہن ایوالو ہوتا گیا، ہم ایک آگے بڑھتے گئے. ہم آخر میں اس چیز پہ پہنچے کہ بری بھی جمہوریت ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. یہ قوم اس نتیجے پہ پہنچ گئی. جنرل مشرف کا جو مارشل لا تھا وہ لبرل تھا. اس کے اندر میڈیا کو آزاد کیا گیا. الیکٹرانک میڈیا مشرف کے دور میں آزاد ہوا. میں اپوزیشن میں تھا، میری آزادی رائے تھی، میں بول سکتا تھا. ہم پارلیمنٹ میں بولتے تھے، میں ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے بولتا تھا. کیونکہ وہاں میڈیا نے اور میڈیا کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں بڑی جدوجہد کی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آج وہ سارا زیرو پہنچ گیا. آج اچھے صحافی باہر بھاگ گئے. ارشد شریف کو شہید کیا، صرف اس کی باتیں نہیں پسند آ رہی تھیں. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، جس کی سب سے زیادہ یوٹیوب پہ ویورشپ تھی. باقی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. موہت پیرزادہ ملک چھوڑ گیا ہے، وہ ہمارے اور یہ مقبول جان سنا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شاہین سبائی وہ پہلے باہر بیٹھے ہوئے، صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. ان کے اوپر اور باہر کیسز کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی یہاں تو میڈیا کنٹرول کر لیا ہے، باہر بھی اب میڈیا کی آواز نہیں دیکھنا چاہتے. یوٹیوب کے اوپر اب ہر قسم کا کریک ڈاؤن ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. جو کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ ویگو ڈالا رات کو پہنچ جاتا ہے گھروں میں. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں آپ نے عمران خان کو تو باہر رکھ دیا. مجھے یہ بتائیں ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی ملک کا مستقبل ہے کہ ہم سارا ریورس گیئر لگا کے وہاں پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہے اور ہم نے خوف کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے ملک کو اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہم بھیڑ بکری ہیں؟ کیا اس سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم اب جس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے نامور ڈاکو اوپر ملک کے بیٹھ گئے ہیں
اور قوم کو کہیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ نے ان کی جس طرح بھی الیکشن جیتے ہیں بس آپ نے ان کو قبول کرنا ہے. یہ یاد رکھیں گے یہی لوگ تھے جن کو جنرل مشرف نے جب اپنا مارشل لا لگایا 99 میں تو ساری قوم کو بتایا کہ ان دونوں پارٹیز نے کتنی کرپشن کیا ہے. مجھے جنرل امجد نے جو پہلے نیب کے ہیڈ تھے ہمیں باقاعدہ بتایا گیا، اس نے ڈیٹیلز دی کہ ان دو پارٹیز نے کتنی کرپشن کی، ان کے پیسے کتنے باہر پڑے ہیں، اور ان دونوں پارٹیز نے بتایا دنیا کو کہ یہ کتنی کرپٹ ہیں. سر محل کا نواز شریف نے بتایا کہ وہ سر محل میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے گیا. حدیبہ پیپر مل کا رحمان ملک پیپلز پارٹی والوں نے ایکسپوز کیا، یعنی ان کو اپنی کرپشن بتائی پبلک کو. پھر جنرل مشرف ان کو این آر او دے دیتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں، 10 سال پھر بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر ہی دور میں کرپشن کیس بنتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں تباہی صاحب بتاتی ہے کہ ان کی کرپشن کتنی ہے. میں جیتا ہوں ان کے خلاف، اور ایک آدمی گھوڑا سوار فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ کیا، یہ ان کی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب عمران خان ملک کے لیے برا، ان کو پھر اوپر لے آتا ہے. اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کیوں ہمارے اگینسٹ ہو گیا. یہ انسان ہے، آپ نے خود ہی پہلے لوگوں کو تیار کیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. یہ جو ہیں یہ تو تھوڑی سی ہیں، باقی جو اور ہمیں پراپرٹیز بتائی گئی ہیں ان کی، اور ان کی کتنے انہوں نے بینامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں ملک سے باہر، کہ چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں. آج یہ محب وطن بن گئے ہیں اور عمران خان غدار بن گیا ہے، جس نے اپنی ساری باہر کی کمائی پیسہ کما کے سب کچھ بیچ کے آج پاکستان میں ہے، اپنے نام پہ ہے. وہ غدار ہے. اور جنہوں نے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر 30 سال سے بھجوا رہے ہیں، حدیبہ پیپر مل سے شروع کریں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں. بی بی سی نے بتایا انہوں نے کتنا پیسہ چوری کی، یعنی ان کی چوری کے اوپر باہر کے اوپر مضمون لکھے ہوئے، کتابوں کے اندر ان کی چوری کا مینشن ہے. وہ ٹھیک ہیں اور ہم آج غدار بن گئے ہیں. تو کیا قوم یہ مانے گی یہ چیزیں؟ کیا قوم سمجھ جائے گی کہ آپ جب فیصلہ کریں گے کون غدار ہے تو قوم بھی ان کو غدار، اگر وہ نہیں مانے گی تو قوم کو ڈنڈے سے آپ سیدھا کریں گے؟ دیکھیں میں آخر میں اپنی قوم سے اب مخاطب ہوں. دیکھیں جس طرف ہم نکل رہے ہیں، مجھے اپنی قوم کے اوپر مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ ہم اگر قوم بحیثیت قوم کھڑے نہ ہوئے، ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پڑھنا، یہ اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو سب سے بڑی کوالٹی. کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور جہاد کیوں اللہ نے جہاد کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسلام میں؟ کیونکہ آزادی کے لیے آپ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آزاد انسانی کا پرواز اوپر ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہی لوگ ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی آزاد لوگ اوپر چلے گئے، دوسرے نیچے چلے گئے. وہی کوریا کے اندر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا ڈکٹیٹرشپ وہ نیچے چلے گی، وہ خوشحال ہو گئے. تو ہمیں تو پتہ ہے دنیا میں کیوں لوگ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد کرتی ہے لوگوں کو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ ہر ڈکٹیٹر ایسے الیکشن کرواتا ہے. ہمیں ملک کے لیے سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے. تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یا ہم نے پرامن، اور میں نے آج 27 سال سے کہہ رہا ہوں کہ شہری ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ انصاف کے ساتھ ہی آزادی آتی ہے. میں اس لوگوں کے اندر تھا جب برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر پرامن احتجاج کیا. میں اس احتجاج میں شامل تھا 2003 میں
جب انہوں نے کہا کہ عراق کی جو جنگ ہے جو برطانیہ شرکت کر رہا ہے یہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے. برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا, تیل کے لیے جنگ تھی, لیکن لوگوں نے, زندہ قوم نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے, اور وہ 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے. یہ زندہ قوم ہوتی ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, یہ جو سروں کو خوف پھیلا رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, یہ گاڑیاں اٹھا لی, جا کے گاڑیاں چوری کر لیں, شاہ فرمان کے اور بھائیوں کی 3 گاڑیاں چوری کر لیں, 2 گاڑیاں چوری کر لیں اسد کیسر اور اس کے گھر کے لوگوں کی. شاہرام ترکئی ان کے گھر میں جا کے 2 گاڑیاں جا کے اٹھا کے لے گئے. پولیس چوری کر رہی ہے. جن کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں چوری کر لے, لوٹ لیتے ہیں. میرے گھر میں جب یہاں آئے تھے تو جو چیز ملی چوری کر کے لے گئے. تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے اور خوف کے سامنے جھک جائیں گے, یا ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں گے؟ یہ جو اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے, میں آپ کا مقصد اس کا بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا, یا ملٹری کورٹ کے ذریعے, یا یہ کوئی قتل کے کیس اور ڈال رہے ہیں, یا ابھی میرے پاس کوئٹہ کا قتل کا کیس ڈال. ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے پھر اب انہوں نے پکڑنا ہے. اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ خوف اتنا پھیل جائے کہ جب آپ عمران خان کو پکڑیں تو قوم چپ کر کے بیٹھ جائے. یہ سارا پلان ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں تو تیار ہوں جیل کے لیے, میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے. میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں رہا, یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے. میں جب نکلا تھا آج سے 27 سال پہلے تو میں تو جہاد سمجھ کے نکلا تھا, کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا. تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے. کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا ہے, یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا, کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہے گا. جب قوم یہ بت توڑ دے گی, قوم آزاد ہو جائے گی, اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.